صبح کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک بڑے بینک میں ضعیف العمر شخص داخل ہوئے۔ ان کے جسم پر سادہ سے پرانے کپڑے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ بینک کے اندر آئے تو وہاں موجود سب گاہک اور بینک کے ملازم عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان بزرگ کا نام حاجی عبدالرحمن تھا۔ حاجی صاحب آہستہ آہستہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے جہاں گاہکوں کی مدد کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس خاتون کا نام سونیا تھا۔ حاجی عبدالرحمن نہایت نرمی سے سونیا سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیوں صحیح نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن سونیا نے ان کے پرانے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا طنزیہ انداز میں کہا، بابا جی کہیں آپ غلط بینک میں تو نہیں آ گئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں نہیں ہے۔ حاجی صاحب بڑی سادگی سے بولے، بیٹی ذرا دیکھ تو لو، شاید میرا اکاؤنٹ یہی پر ہو۔ اس پر سونیا نے لفافہ لیتے ہوئے کہا، بابا جی اس میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کا کام کرنے لگی اور حاجی صاحب وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہو تو مینیجر کو بلا دو، مجھے ان سے بھی کچھ ضروری کام ہے۔ یہ سن کر سونیا نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مینیجر کے کیبن کا نمبر ملایا اور فون پر اطلاع دی، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ مینیجر نے اندر سے ہی حاجی صاحب کی طرف دیکھا، وہ نہایت سادہ سے کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ مینیجر نے فوراً فون پر پوچھا، یہ ہمارے بینک کے کسٹمر ہیں یا یوں ہی چلتے پھرتے آ گئے ہیں؟ سونیا نے جواب دیا، سر یہ بات تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مینیجر نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں، تم انہیں بٹھا دو، کچھ دیر بیٹھیں گے اور پھر خود ہی چلے جائیں گے۔ مینیجر کا حکم ملنے کے بعد سونیا نے حاجی عبدالرحمن سے کہا، بابا جی آپ ذرا وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں مینیجر صاحب فارغ ہو جائیں گے تو آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ حاجی صاحب خاموشی سے ٹہلتے ہوئے ویٹنگ ایریا کی طرف گئے اور ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، لیکن وہاں موجود تمام لوگ مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بینک میں آنے والے زیادہ تر گاہک بڑے اچھے سوٹ پہن کر آتے تھے اور وہاں اکاؤنٹ بھی زیادہ تر امیر لوگوں کے تھے۔ ایسے میں حاجی عبدالرحمن کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہونا سب کو ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سب لوگ حاجی عبدالرحمن کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ یہ باتیں حاجی صاحب کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نمبر کے انتظار میں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ کچھ دیر بعد مینیجر صاحب آئیں گے تو وہ خود ان سے بات کر لیں گے۔ اس بینک میں ایک اور ملازم کام کرتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ فہد باہر گیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آیا، بینک کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بھیک مانگنے والا لگ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں یہ یہاں کیسے آ گئے اور بینک والوں نے ایسے شخص کو کیوں بیٹھا رکھا ہے۔ یہ سب باتیں فہد نے بھی سن لیں۔ اسے یہ رویہ بہت برا لگا اور وہ سیدھا حاجی عبدالرحمن کے پاس گیا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس نے پوچھا، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ حاجی صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹے مجھے مینیجر سے ملنا ہے، ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر فہد نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی آپ ذرا انتظار کریں، میں ابھی مینیجر سے بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فہد مینیجر کے کیبن میں گیا اور انہیں اس بزرگ کے بارے میں بتایا، لیکن مینیجر پہلے ہی حاجی عبدالرحمن کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے ہی اسے وہاں بٹھایا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے گا اور پھر خود ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد مینیجر نے فہد کو کوئی اور کام دے دیا۔ مینیجر نے فہد سے کہا، یہ کام تم کرو۔
تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ ادھر حاجی عبدالرحمن کو بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ صبر سے انتظار کرتے رہے مگر اب ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اٹھے اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھنے لگے۔ مینیجر نے دیکھا کہ بزرگ سیدھا اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ فوراً کیبن سے باہر نکلا اور ان کے سامنے آ کر بولا، ہاں بابا جی بتائیے آپ کو کیا کام ہے؟ حاجی عبدالرحمن نے اپنا پرانا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹے اس میں میرے بینک کا اکاؤنٹ کی تفصیل ہے۔ میرے اکاؤنٹ سے کوئی لین دین نہیں ہو پا رہا، ذرا دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر مینیجر کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، بابا جی جب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو یہی حال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے کافی عرصے سے اپنا اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کروائی ہوگی، اسی وجہ سے آپ کے لین دین روک دیے گئے ہیں۔ حاجی عبدالرحمن نے بڑے سکون سے کہا، بیٹے پہلے ایک بار اکاؤنٹ تو چیک کر لو پھر مجھے بتانا، یوں بغیر دیکھے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ سن کر مینیجر ہنسنے لگا اور بولا، بابا جی یہ میرا سالوں کا تجربہ ہے، میں نے یہی کام کیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی شکل دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، دیکھ رہے ہیں نا سارے کسٹمر آپ کو گھور رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بینک کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ یہ سن کر حاجی عبدالرحمن نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹے میں تو جا رہا ہوں لیکن اس لفافے میں جو تفصیل لکھی ہوئی ہے اسے ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے لگے۔ حاجی عبدالرحمن جیسے ہی بینک کے گیٹ پر پہنچے تو پلٹ کر کہنے لگے، بیٹے تمہیں اس سب کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بینک سے باہر نکل گئے۔ مینیجر نے یہ الفاظ سنے تو ایک لمحے کے لیے خوف تو آیا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ بڑھاپے میں اکثر بزرگ ایسی ہی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میز پر وہ لفافہ رکھا ہوا تھا جس میں حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیل درج تھی۔ اسی دوران فہد وہاں سے گزرا اور اس نے لفافہ اٹھایا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور اس میں لکھی معلومات کے مطابق ریکارڈ تلاش کرنے لگا۔ جب پرانے ریکارڈ کھنگالے گئے تو دیکھ کر وہ شرمندہ رہ گیا کہ یہ بزرگ دراصل اس بینک کے بڑے شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہیں اور ان کے پاس اس بینک کے 7% شیئرز ہیں۔ یہ حقیقت دیکھ کر پاک کے اڑ گئے۔ اس نے مزید باریکی سے تفصیل پڑھی تو مکمل یقین ہو گیا کہ حاجی عبدالرحمن واقعی اس بینک کے مالکوں میں شامل ہے۔ فہد نے رپورٹ کی ایک کاپی نکالی اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت مینیجر اپنے کیبن میں ایک امیر گاہک کو مختلف اسکیموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فہد نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ مینیجر نے اشارے سے پوچھا، کیوں آیا ہے؟ فہد نے بھی اشارے سے بتایا، یہ رپورٹ اسی بزرگ کی ہے جنہیں آپ نے ابھی ابھی یہاں سے نکال دیا تھا، بہتر ہوگا آپ ایک نظر اس پر ڈالیں۔ یہ کہہ کر فہد نے رپورٹ مینیجر کی میز پر رکھ دی۔ مینیجر نے اپنے کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی ہمارے پاس ایسے ویسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پر فہد مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن مینیجر نے رپورٹ کو ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے کسٹمرز کی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ واپس فہد کی طرف بڑھا دی۔ فہد نے رپورٹ اٹھائی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بینک کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت پر جب حاجی عبدالرحمن آئے تھے وہ دوبارہ بینک میں داخل ہوئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ ان دونوں کی آمد نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے پاس آئیں۔ مینیجر خوفزدہ سا اپنے کیبن سے نکل کر حاجی عبدالرحمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، مینیجر صاحب، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اس رویے کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ قابل برداشت تھا۔ اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینیجر گھبرا تو گیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگ آخر مجھے کیا سزا دے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اس لمحے حاجی عبدالرحمن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں مینیجر کی کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ اس بینک کے محنتی ملازم فہد کو مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں اب فیلڈ ورک دیکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مینیجر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہٹانے والے؟ تو حاجی عبدالرحمن نے جلالی لہجے میں کہا، مجھے اس بینک کا مالک ہی سمجھ لو، کیونکہ اس بینک کے 7% شیئر میرے پاس ہیں۔ اگر چاہوں تو تمہیں برطرف کر سکتا ہوں اور کسی اور کو تمہاری جگہ بٹھا سکتا ہوں۔ یہ سن کر بینک کے تمام ملازمین اور تمام ورکر جو کل بھی موجود تھے اور آج بھی آئے تھے، حیرت سے حاجی عبدالرحمن کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران وہ شخص جو حاجی صاحب کے ساتھ آیا تھا اپنا بریف کیس کھولتا ہے اور اس میں سے ایک ڈاکیومنٹ نکالتا ہے جو فہد کو پروموشن لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے مطابق فہد کو بینک کا نیا مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ پھر وہ دوسرا خط نکالتا ہے اور پرانے مینیجر کو تھما دیتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کر لو، لیکن مینیجر بن کر اب اس بینک میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سنتے ہی پرانے مینیجر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اپنی کل کی گئی بدتمیزی پر حاجی عبدالرحمن سے معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، معافی کس بات کی؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمارے بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ پالیسی پڑھی بھی ہے؟ یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، سب کو برابر سمجھا جائے گا۔ اصل میں اس بینک کی بنیاد حاجی عبدالرحمن نے ہی رکھی تھی اور شروع دن سے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ ہر کسٹمر کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملازم اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا، یہ تو میرا رحم ہے کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کر رہا، ورنہ میں چاہتا تو ابھی کے ابھی تمہیں برطرف کر دیتا۔ فہد وہ شخص ہے جس کے پاس کل کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے میرا احترام کیا، میرا دکھ سمجھا اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کرسی کا اصل حقدار ہے۔ وہ ہر کسٹمر کو عزت دے گا اور ان کے کپڑوں یا حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حاجی عبدالرحمن نے کلرک سونیا کو بھی اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں تمہاری یہ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن بینک کے اندر آنے والے کسی بھی شخص کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ تسلی سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی ہینڈل کر لیتی تو میں اس مینیجر کے پاس جانا ہی نہ پڑتا اور اتنی بےعزتی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یہ سن کر سونیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بابوجی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی عبدالرحمن اس افسر کے ساتھ واپس جانے لگے اور جاتے جاتے سب سے کہہ گئے، تم سب کو فہد سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ سیکھ سکو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب میں وقتاً فوقتاً یہاں اپنے آدمی بھیجتا رہوں گا جو تمہاری حرکتوں کی رپورٹ مجھے دیا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پورے بینک کا اسٹاف یہ سوچنے لگا کہ اب ہمیں دل لگا کر اور صحیح طریقے سے کام کرنا ہوگا، کہیں اگلی بار ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر پورا بینک سدھر گیا اور سب لوگ ایمانداری اور عزت کے ساتھ اپنے کام کرنے لگے۔ حاجی عبدالرحمن کا یہ واقعہ چاروں طرف پھیل گیا اور سب لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک ہو تو ایسا جو خود آ کر دیکھے کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر مالکان اپنے بینک
یا کاروبار کھول کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مینیجر یا اسٹاف کس طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن حاجی عبدالرحمن نے بطور مالک اپنا فرض پورا نبھایا اور بینک کے ملازمین کو ایک بہترین سبق سکھایا۔ آپ کا کیا کہنا ہے حاجی عبدالرحمن کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور فات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔